اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ویڈیو کے ذریعے ہم کسی کا دل یا کسی کے دھرم کو تکلیف پہنچانا نہیں چاہتے، ہم تو بس اتنی کوشش کرتے ہیں کہ ہر انسان کو حقیقت کا پتہ چلے۔ یہ ویڈیو سننے کے بعد آپ خود ہی فیصلہ کیجئے صحیح یا غلط۔ پلیز لائک، کامنٹ اینڈ سبسکرائب۔ نشستہ ہے، ارشاد خداوندی ہے، اے ایمان لانے والے، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی اور صاحبان امر کی جو تمہارے ہیں، اور اگر تمہیں کسی بھی شے میں، کسی بھی چیز میں اختلاف ہے، کسی بھی چیز میں تم جھگڑا کرتے ہو تو اس کو رجوع کرو اللہ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف، اگر تمہارا ایمان قیامت پر ہے، اور یہی بہترین تعویل ہے۔ عزیزان گرامی، آج کی میری تقریر بہت اہم ہے، اور آج کی تقریر جو ہے اس کے لیے کم از کم 50 آیتیں میں پڑھوں گا۔ عزیزان گرامی، میں نے آپ کو بتایا تھا، اور کچھ ایسے الجھنیں بھی ہیں جو میں آپ کی دور کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کیا تھا کہ جن باتوں پر، جن الفاظوں پر ہماری بحث ہو چکی ہے تفصیلی طور پر، ان پر میں نے عرض کیا تھا قضاء اور تقدیر پر، ہر مشکل پر، اور موت پر، رزق پر، حیات پر، اور آج کی میری تقریر جہاں سے شروع ہو رہی ہے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ امر کی معنی دین ہے، امر کی معنی شریعت ہے، امر کی معنی قرآن ہے۔ تو اب اول الامر وہی ہوگا جس کا شریعت پر اقتدار ہو، جس کا دین پر اقتدار ہو، جس کا قرآن پر اقتدار ہو، یعنی دین اور شریعت پر اتنا اقتدار ہو کہ ایک لمحے کے لیے بھی زندگی میں اسی نے دین کے مسئلے میں، شریعت کے مسئلے میں کسی اور سے نہ پوچھا ہو۔ اگر کسی نے شریعت کے مسئلے میں، دین کے مسئلے میں کسی اور سے پوچھا ہے اور ہلاکت کا اقرار کیا ہے تو وہ اول الامر نہیں ہے، کیونکہ اس کا اقتدار ہو دین پر، شریعت پر اور قرآن پر۔ آج کی میری گفتگو چل رہی ہے لفظ قرآن سے، کیوں کہ پہلے تو قرآن پر اول الامر کا اقتدار ہونا چاہیے، اختیار ہونا چاہیے، اور حضور اکرم کی 3 حدیثیں ایسی مشہور ہیں کہ جس پر ہمارے 73 مسلمان بھائیوں کا متفق علیہ فیصلہ ہے، اور اس حدیث کو سوا بخاری کے تمام صحافتہ کی جتنی کتابیں ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ حضور اکرم نے فرمایا، انی تارکن فیکم ثقلین، کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی۔ پھر رسول نے فرمایا، انی تارکن فیکم خلیفتین، کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی۔ پھر رسول نے فرمایا، انی تارکن فیکم امرین، کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی۔ میں تم میں 2 ثقل چھوڑنے والا ہوں۔ لفظ اترک نہیں، تارکن اس میں فاعل ہے، چھوڑنے والا، ثقلین اللہ کی کتاب اور میری اہل بیت جو میری عطرت ہے۔ میں تم میں چھوڑنے والا ہوں 2 خلیفے، قرآن اور میری اہل بیت۔ پھر رسول نے فرمایا، میں تم میں چھوڑنے والا ہوں 2 امر، ایک اللہ کی کتاب اور ایک میری عطرت۔ اب ثقلین تثنیہ کا صیغہ، خلیفتین تثنیہ کا صیغہ، امرین
तस्निया का सीगा। तस्निया अरबी में तब आता है जब दोनों चीजें अजमत में, इज्जत में, काम में, इस्मत में, तहारत में बराबर हूं। समझ में आ गई बात? पता चला जिस मानी में कुरान शकल है उसी मानी में अहल बैत शकल है। जिस मानी में कुरान खलीफा उस मानी में अहल बैत खलीफा। जिस मानी में कुरान अमर उस मानी में अहल बैत अमर। जो कुरान की तहारत वो अहल बैत की तहारत, जो कुरान की इस्मत वो अहल बैत की इस्मत। अब आइए कुरान हकीम से पूछें कि कुरान क्या है क्या, खुद कुरान से पूछें कि कुरान है क्या। जब कुरान का पता चल गया तो जो जो कुरान है वो ही अहल बैत है। अब आइए पहले आइए कि कुरान से पूछें कि कुरान तू है क्या। आइए क़िबला, उसके लिए मैं 20 सूरतों की आयतें पढ़ना चाहता हूं और कम अज कम वो 40 आयतें हो जाएंगी। अब आइए देखें कि ये कुरान क्या है। मैंने अर्ज किया जो जो कुरान वो अहल बैत। जो जो कुरान जिस मानिए में कुरान शकल उस मानिए में अहल बैत शकल। जिस मानिए में कुरान खलीफा उस मानिए में अहल बैत खलीफा। जिस मानिए में कुरान अमर उस मानिए में अहल बैत अमर। अब आइए पहले ये तो देखें, कुरान से पूछें कि कुरान है क्या। कुरान से पूछें, हदीस से नहीं। कुरान से पूछें कि कुरान है क्या तो सूरत नहल में इरशाद हुआ वन्नज़्ज़लना अलैकल किताब तिबयानन लिकुल्लि शैइन व हुदन व रहमतन व बुशरा लिल मुस्लिमीन। ये कुरान तिबयान है, बयान है, रहमत है, हिदायत है, बशारत है। देखो मैं जुमला कह गया, आपके ज़हनों से तक मैं नहीं पहुंचा, मैं आपको नहीं समझा सका, लेकिन 5 आयतें पढ़कर फिर करीब आकर पूछना चाहता हूं। ये कुरान तिबयान है, बयान है, रहमत है, हिदायत है, बशारत है। फिर इरशाद हुआ सूरत आराफ में हाज़ा बसाइर मिन रब्बिकुम व हुदन व रहमतुन लिकौमी युमिनून। ये कुरान बसीरत है, ये कुरान अक्ल है, ये कुरान फिक्र है, ये कुरान शऊर है, ये कुरान दलील है। तवज्जो चाह रहा हूं। देखो मैंने क्या था पहली मजलिस से कि मुझे इस्लामाबाद से ज्यादा मुल्क में कहां पढ़े लोग लगे इससे ज्यादा मिलेंगे। ये कुरान बसीरत है, ये कुरान अक्ल है, ये कुरान फिक्र है, ये कुरान दलील है। और फिर इरशाद हुआ सूरत अंबिया में हाज़ा ज़िक्रुम मुबारकुन अंज़लना। ये कुरान बरकत है, ये कुरान बरकत है। और फिर इरशाद हुआ सूरत निसा में लाकिनिल्लाहु यशहदु बिमा अंज़ल इलैका अंज़लहु बिइल्मिही। ये कुरान कुल इल्म है। घबरा गए शायद। ये कुरान नहीं मेरे दोस्तों, जहां मैं चाह रहा था वहीं आप नहीं आए। देखो कुरान की क्या माने हैं। कुरान क्या है? कुरान बशारत है, रहमत है, हिदायत है, बसीरत है, रहमत है, फिक्र है, अक्ल है। कुरान बरकत है, कुरान इल्म है। ये नहीं कहा कि कुरान आलिम है, ये नहीं कहा कि कुरान मुबश्शिर है। अल्लाह ने बताया कि ये कुरान हर फजीलत की मस्दर है। ये कुरान हर फजीलत की मस्दर है।
ابھی میں اسی لیے کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح قرآن ہر فضیلت کی مصدر ہے، اس طرح محمد آل محمد بھی ہر فضیلت کی مصدر ہے۔ اللہ نے آدم سے لے کر عیسیٰ تک انبیاء کو مومن کہا، مومن کہا، نبی کہا، رسول کہا، خلیل کہا، لیکن کسی کو خلت نہیں کہا، کسی کو ایمان نہیں کہا۔ گھبرا گئے میرے دوستو، خلیل کہا، خلت نہیں کہا، لیکن جب علی خندق میں چلے تو رسول نے سے صحابہ کرام نے پوچھا کہ کون جا رہا ہے؟ آپ نے فرمایا برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ، علی کل کا کل ایمان جا رہا ہے، مومن نہیں کہا۔ ہر فضیلت کی مصدر کہا۔ پھر صحابہ کرام نے پوچھا، صحیح مسلم میں ہے، یا رسول اللہ کون جا رہا ہے؟ آپ نے فرمایا برز الاسلام کلہ الی الشرک کلہ، کل کا کل اسلام، کل شرک کے مقابلے میں جا رہا ہے۔ پھر صحابہ کرام نے پوچھا کون جا رہا ہے؟ آپ نے فرمایا برز الدین کلہ الی النفاق کلہ، کل کا کل دین، کل نفاق کے مقابلے میں جا رہا ہے۔ ابھی علی کل ایمان ہے، ہر فضیلت کی مصدر ہے۔ علی کل ایمان ہے، 90% نہیں، 99% نہیں، 80% نہیں، علی کل کا کل ایمان ہے، کل کا کل اسلام ہے، کل کا کل دین ہے۔ اب مسلمان یہی تو کہلوائیں گے، یا کہیں گے کہ ہم مومن ہیں، یا کہیں گے ہم مسلمان ہیں، یا کہیں گے کہ ہم دیندار ہیں۔ تو رسول نے تینوں الفاظ مصدر کے بتائے کہ علی کل ایمان بھی ہے، اگر مومن ہونا ہے تو علی کے دروازے پر آنا پڑے گا۔